بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کلثوم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کچھ پرابلمز کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکی، لیکن اب انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو روزانہ اپلوڈ کروں گی۔ تو جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ انتخابات آنے والے ہیں، پاکستان میں الیکشنز کی آمد ہے، تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے 300 یونٹس تک مفت بجلی فراہم کرنے کے انتخابی وعدے کیے ہیں۔ کیا یہ وعدے معاشی طور پر قابل عمل ہیں یا نہیں، یا ہر سیاستدان کی طرح یہ وعدے ہی رہ جائیں گے اور عوام دیکھتی رہ جائے گی؟ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ پاکستان میں انتخابات کی آمد ہے اور الیکشن سے چند ہفتے قبل سیاسی رہنماؤں کی جانب سے ووٹرز سے کیے گئے روایتی وعدے بھی دن بدن زور پکڑ رہے ہیں۔ ایسے ہی کئی وعدوں میں سے ایک بجلی کے مفت یونٹس کا وعدہ ہے۔ آئندہ ماہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کو عدالت عظمیٰ کی جانب سے بلے کا نشان نہ ملنے کی وجہ سے اس کے حمایت یافتہ امیدوار آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ دنوں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ پیپلز پارٹی حکومت بننے کے بعد 300 یونٹس تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو بجلی مفت فراہم کرے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا کہ حکومت بننے کے بعد ان کی کوشش ہوگی کہ صارفین کو 200 یونٹس استعمال کرنے پر بجلی مفت فراہم کی جائے۔ مریم نواز کے بعد شریف فیملی کے رکن اور مسلم لیگ نواز کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے صارفین کو بجلی کے 300 یونٹس استعمال کرنے پر بجلی کی مفت فراہمی کا اعلان کیا ہے۔ ملک میں گزشتہ سال بننے والی نئی سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان کی جانب سے دسمبر کے مہینے میں کہا گیا تھا کہ اگر ان کی پارٹی حکومت میں آئی تو صارفین کو 300 یونٹ تک بجلی مفت ملے گی۔ مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے بجلی کے بلوں میں ریلیف اور انتخابی وعدوں کی وجہ ملک میں بجلی کے بلوں میں ہونے والا بے تحاشا اضافہ ہے، جس میں گزشتہ 1.5 سال کے عرصے میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ ایک اور بات واضح رہی کہ حمزہ شہباز شریف کی جانب سے ان کی وزارت اعلیٰ کے دور میں پنجاب میں بجلی صارفین کو 100 یونٹ تک بجلی مفت دینے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن جولائی 2022 میں ہونے والے ضمنی انتخابات کی وجہ سے اس پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا 300 یونٹ تک بجلی فراہمی ممکن ہے یا صرف یہ ایک سیاسی نعرہ ہی ہے؟ پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی جانب سے 300 یونٹ تک مفت بجلی فراہمی کے اعلان پر جہاں عام آدمی یقین نہیں کر رہا، تو دوسری جانب توانائی کے شعبے کے ماہرین کے مطابق یہ ممکن ہے اور اسے صرف ایک سیاسی نعرہ ہی سمجھنا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے 300 یونٹ تک بجلی مفت فراہم کرنے کے انتخابی وعدوں کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ ملک میں 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد کتنی ہے۔ ملک میں بجلی کی پیداوار کی گنجائش تو 40,000 میگا واٹ سے زیادہ ہے، تاہم بجلی اس سے کم پیدا کی جاتی ہے۔ گرمیوں میں بجلی کی طلب 25,000 میگا واٹ ہوتی ہے، جبکہ سردیوں میں اس کی طلب 10,000 تک گر جاتی ہے۔ توانائی کے شعبے کے ماہر عامر راؤ کے مطابق موجودہ مالی سال میں بجلی کے بلوں کی مد میں 3,000 ارب روپے اکٹھے کرنے ہیں اور یہ رقم گھریلو، صنعتی، زرعی اور کمرشل صارفین سے بجلی کے بلوں کی صورت میں اکٹھی کی جائے گی۔ اب یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ 300 یونٹ تک بجلی مفت دی جائے گی، اس پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ اس اعلان کے بعد جب ان دونوں جماعتوں کے رہنماؤں سے بات کی گئی تو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے وفاقی بجٹ سے اس کے قابل عمل ہونے کو مشکل قرار دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی ایک مثال سابقہ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے دور کی ہے، جب انہوں نے 100 یونٹس تک بجلی مفت دینے کا اعلان کیا تھا، جس کے لیے رقم صوبائی بجٹ سے دی جانی تھی۔ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد مسلم لیگ نون کی کوشش ہوگی کہ بجلی سستی پیدا کی جا سکے تاکہ غریب طبقات کو سستی بجلی مہیا کی جا سکے اور سولرائزیشن کے ذریعے انہیں سہولت دی جائے۔
جبکہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر تاج حیدر اپنی پارٹی قیادت کی جانب سے کیے جانے والے اعلانات کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے، اور سندھ میں تھر کے علاقے میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی جانب سے 100 یونٹ تک بجلی فراہم کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو نے جو اعلان کیا ہے اس میں سولر، ونڈ اور تھر کے کوئلے کے ذریعے بجلی بنانے کی لاگت کو کافی کم کرنے کی بات کی گئی ہے کہ جب لاگت بہت کم ہو جائے گی اور یہ بجلی مقامی ایندھن میں سے پیدا ہو رہی ہوگی تو اس کا فائدہ کم بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو پہنچایا جا سکے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔